سورہ مریم قرآن مجید کی 19ویں صورت ہے۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے تحائف دے کر اپنے 2 نمائندے حبشہ بھیجے تاکہ وہ ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ جب وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان مسلمانوں کا موقف معلوم کر لوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب اس کے دربار میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا، کیا آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ہے۔ پھر اس کے سامنے آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم نجاشی سورہ مریم سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے دربار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف کھلے ہوئے تھے اتنا روئے کہ ان کے مصاحف بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، بے شک یہ دین اور جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہ ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، اور کفار کے نمائندوں سے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل کی گئی، تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنانچہ اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ سورہ مریم کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد یکتا ہونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کافی زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کی والدہ بانجھ تھیں، اور ایسی صورتحال میں عادت کے برخلاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت زکریا علیہ السلام کی نیک بیٹے کی مانگی ہوئی دعا مقبول ہونے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی منصب نبوت سے سرفراز کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے جداگانہ طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ انسان کو پیدا کرنا مرد اور عورت کے ملاپ پر ہی موقوف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد و عورت کے ملاپ کے بغیر بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، اور خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو دی جانے والی تسلی اور ان پر کیے جانے والے انعامات ذکر کیے گئے۔
یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کس طرح لوگوں کے طعن و تشنی اور ملامت کا سامنا کیا، اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف پڑنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے عرفی باپ آزر سے بتوں کی پوجا کے بارے میں ہونے والی بحث بیان کی گئی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کے ہاں 2 بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت اور انہیں نبوت ملنے کا ذکر کیا گیا۔ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوم جرہم کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان انبیاء کرام علیہ السلام پر انعام فرمایا اور انہیں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا اپنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنی باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے، اور جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے مشرکین کا ذکر کیا گیا، اور انہیں خبر دی گئی کہ ان کا حشر شیاطین کے ساتھ ہوگا اور انہیں جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کیا جائے گا۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کافروں کو جہنم کی طرف ہانک دے گا۔ مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرکین کا موقف بیان کیا گیا اور سابقہ امتوں کی سرکشی اور ایمان قبول کرنے سے تکبر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کر کے ان مشرکین کو ڈرایا گیا ہے۔ نیز یہ سورہ مریم کی اپنے سے ماقبل سورۃ کہف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سورہ کہف میں انتہائی عجیب و غریب واقعات ذکر کیے گئے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت